یہ بڑی عجیب بات آپ نے کہہ دی ہے کہ گزشتہ انبیاء کا دعویٰ نبوت اور طریقہ شریعت مختلف تھا۔ دیکھیے شریعت کے اندر تبدیلی تو ہوتی رہی ہے، لیکن بنیاد سب کی ایک رہی ہے، دین سب کا ایک رہا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ کل امت رسول، ہر امت کے اندر جو بھی رسول بھیجا ہے اس نے ایک دعوت دی ہے، ان عبد اللہ واجتنب الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کا رد کرو، اجتناب کرو، اس سے بچو۔ ہر نبی نے طاغوت کا رد کیا ہے، یعنی جو چیز بھی آپ کو اللہ کا بندہ بننے کے راستے میں حائل ہے وہ طاغوت ہے، اس کا رد کرو، انکار کرو۔ باقی یہ جو آخری بات آپ نے کہی ہے کہ اس دین کو سارے ادھیان کے اوپر غالب کرنا، یہ تو ہو کے رہے گا، یہ تو ہونا ہی ہونا پہ بالکل۔ یہ جو دنیا کے حتیٰ کہ یوکرین اور روس کی جنگ اور یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ، یہ بھی اسی کا ایک سمجھ لیجیے حالات ادھر آ رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح جب نبی علیہ السلام کی دعوت اٹھی، توحید کی دعوت اٹھائی مکہ سے، تو اس دوران میں دو بڑے بلاک، یہی ایرانی اور رومی، بالکل اسی طرح ان کے اباء و اجداد سمجھ لیجئے، ایرانیوں کے اباء و اجداد اور ان رومیوں کے اباء و اجداد آج کے یہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ سورہ روم اس کے اوپر نازل ہوئی اور بہت بڑی بڑی طاقتیں تھیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے سامنے کسی دور میں ڈھیر ہو جائیں گی۔ اور ادھر توحید کی دعوت اٹھی ہوئی، آہستہ آہستہ یہ دعوت آگے بڑھ رہی ہے، آہستہ آہستہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں لڑا کے ان کا زور توڑا، اور ایک وقت آ گیا کہ یہ مسلمانوں نے دونوں کے ٹکڑے کر دیے اور دونوں جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے۔ تو بالکل وہی ماحول انشاءاللہ بن رہا ہے، توحید کی دعوت اٹھی ہوئی ہے، یہ آگے بڑھے، ابھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ دعوت کدھر جائے گی۔ تو یہ معاملہ ہے، اور انشاءاللہ یہ سارے ادھیان باطل کے اوپر یہ دین غلبہ پکڑے گا، لیکن توحید کے ذریعے آئے گا، یہ کفر و شرک کے ذریعے نہیں آئے گا، مشرکوں کے ذریعے اللہ دین غالب نہیں کرے گا، یہ توحید کے ذریعے آئے گا۔ اور ایک وقت آئے گا نہ کوئی یہودی رہے گا، نہ عیسائی رہے گا، نہ سکھ رہے گا، نہ ہندو رہے گا، اور نہ چائنیز رہیں گے آج کے دریے، نہ رشینز رہیں گے، اور اس کے بعد نہ یہ بریلوی رہیں گے، نہ دیوبندی رہیں گے، نہ اہل حدیث رہیں گے، نہ سلفی رہیں گے، سارے ان میں سے جو ہوں گے کچھ تو اسلام قبول کر لیں گے، ایمان کے اندر آ جائیں گے، اللہ جن کو توفیق دے گا۔ اور آخر میں یہ یہودی اور یعنی جس طرح یہ قادیانی ہیں یا یہ رافضی ہیں، یہ بہت بڑے توحید کے دشمن ہیں۔ تو ظاہری بات ہے آخری جو میچ پڑے گا انہی کے ساتھ پڑے گا، اور یہ گھٹنے ٹیک دیں گے، اور اللہ کا دین پوری دنیا کے اوپر غالب ہوگا۔ اور مسلم کی روایت کے اندر ہے 7 سال آئیں گے اور ایک کافر مشرک اس زمین کے اوپر باقی نہیں ہوگا۔ 7 سال ایسے وہ جنت والا نقشہ اللہ دنیا میں پیدا کر دے گا، دو مومنوں کے درمیان کوئی بغض، کوئی کینہ بار نہ پا سکے گا۔ یہ تو اوورال ایک نقشہ ہے، باقی درمیان میں کتنے مراحل آئیں گے، کتنے اونچ نیچ آئیں گے، کتنی ابھی ان عربوں کی پٹائی ہونی ہے اور ان مسلمانوں کی اس لعنتی قوم کے ذریعے، اس کے بعد اس لعنتی قوم کو بھی رگڑ دیا جائے گا، وہ دور بھی آئے گا۔ یہ سارے معاملات ہیں، باقی میں کبھی کسی بات کو گول نہیں کرتا ہوں، میں بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بالکل توحید کی بات کرتا ہوں، گھول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سوال گندم اور جواب چنے، بالکل سوال گندم ہوگا گندم جواب دیا جائے گا، چنے ہوگا چنے جواب دیا جائے گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔